اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری، اس سے پہلے میسر کا ذکر ہے۔ میسر کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے جوا، اس کو قمار بھی کہتے ہیں۔ اور ایک جوا تو ہے جو لوگ سبھی جانتے ہیں، جوا خانہ ہوتا ہے، اس میں بولیاں لگتی ہیں اور اس میں جوئے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس کی جو فقہی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی دولت کو یا اپنے مال کو یا اپنی مملوکات میں سے کسی چیز کو داؤ پر لگائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور مال کھینچ کے لے آئے یا یہ بھی چلا جائے، اس طرح داؤ پر لگانا، اس کو میسر کہتے ہیں۔ اسی کو قمار بھی کہا جاتا ہے، اسی کو جوا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں آیت کریمہ کی وجہ سے۔ بعض صورتیں میسر کی آج کے مہذب کہلانے والے معاشرے میں ایسی تجویز کر دی گئی ہیں کہ جن کے اوپر لوگ جوا کا اطلاق نہیں کرتے، لوگ اس کو جوا نہیں سمجھنے لگے، لیکن ہے وہ جوا۔ تو تعریف وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ آدمی کا اپنے مال کو اس داؤ پر لگانا کہ اگر ہو سکا تو وہ اور بھی نفع کھینچ کے لے آئے گا، ورنہ یہ خود بھی ڈوب جائے گا۔ اس کو میسر کہتے ہیں۔ اور اس کی ساری صورتیں جو دنیا میں رائج ہے یا ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ سب ناجائز و حرام۔ ایک کار کھڑی کر دی ہے شاندار قسم کی، اور 10 روپے کے ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں کہ 10 روپے کا ٹکٹ جو خرید لے اس کے بعد میں قرآن اندازی سے جس کا نام آ جائے گا اس کو کار مفت مل جائے گی۔ تو اب یہ 10 روپے کا یا 50 روپے کا جو ٹکٹ بندہ خرید رہا ہے، یہ 10 اور 50 روپے کو داؤ پر لگا رہا ہے کہ یا تو وہ کار لے آئے گا یا بیکار جائیں گے، ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب میسر ہے، قمار ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی رجس ہے، گندگی ہے، گندا کام ہے۔ اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ ناپاک آمدنی۔ ناپاک آمدنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ جیسا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو آدمی کا کیا کام ہے کہ اس کو جلد از جلد دھو کر صاف کرے۔ تو اگر جوئے کی آمدنی کسی کے پاس آ گئی ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے کپڑے پر نجاست لگ گئی، لہذا اس کو جلد از جلد چھڑانا چاہیے۔ کیسے چھڑائے گا کہ اپنی جان چھڑائے، اس سے کسی کو فقیر کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، کسی رفاہی کام میں لگا دے، لیکن اپنی جان چھڑائے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جو حرام آمدنی آ جائے تو جان چھڑانے کی نیت سے اس کو دینا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، صدقے کا ثواب مجھے ملے گا۔ ہوگا صدقہ، لیکن وہ تمہاری طرف سے نہیں ہوگا، جو اس کا اصل مالک ہے اس کی طرف سے ہوگا، لہذا اس پہ ثواب کی نیت نہیں۔ ہاں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگرچہ اس صدقے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی اس کو اپنے استعمال میں نہ لانا، جان اس سے چھڑا لینا، تو تم نے جان چھڑا لی اللہ تعالیٰ کے حکم، تو انشاءاللہ اس چھڑانے کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا۔ صدقے کا نہیں ملے گا، لیکن تعمیل کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور ایک ہی عمل سے کئی لوگوں کو ثواب ملنا، اس کی بہت نظیریں ہیں شریعت میں۔ تو بہرحال تو اس سے صدقے کا ثواب ملے گا اس کو جو اس کا اصل مالک تھا، جس سے گویا زبردستی چھین کے پیسے حاصل کیے گئے جوئے کے ذریعے، یا اس کو ملے گا، اور دوسری طرف تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح انصاب کو کہہ دیا، یعنی وہ تھان، وہ بھی نجس ہے، اس معنی میں کہ جو جانور وہاں پر لا کر ذبح کیا جاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے۔
لہٰذا وہ تھان بھی نجس ہو گئے. والازلام، اور تیر، جوئے کے تیر. یہ اہل عرب کے یہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک اونٹ انہوں نے مثلا ذبح کیا اور سب نے مل کے پیسے ڈالے تھے اس میں برابر برابر اس کو خریدنے کے لیے. اب سب اس کے مشترک حصے دار تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اگر اس میں 10 آدمیوں نے حصے ڈالے ہیں تو ہر ایک کو 10 حصے کر کے ہر ایک کو برابر برابر دے دیا جاتا. لیکن وہ اس میں ایک جوا کھیلتے تھے. جوا یہ کھیلتے تھے کہ تیر بنا لیے اور کسی تیر پر لکھا کہ آدھا حصہ، کسی پر لکھا چوتھائی حصہ، کسی پر لکھا 8واں حصہ، کسی پر لکھا 10واں حصہ، کسی پر لکھا 20واں حصہ، اور 2-3 تیر جو ہیں وہ خالی چھوڑ دیے، اس میں کسی کا نام نہیں لکھا، نہ کوئی حصے کا نام ہی نہیں لکھا. اب وہ سارے تیر جو ہیں وہ ایک تھیلے میں جمع کر کے اس کو گٹمٹ کر کے اور اس کے بعد ان کو نکالا جاتا تھا کہ بھئی تم نکالو تمہارا کیا کون سا تیر ہے. وہ ایسے ہی ہاتھ ڈال کے نکالا، میرے حصے میں آدھا آ گیا تو آدھا اونٹ میرا ہو گیا. دوسرے کے ہاتھ میں چوتھائی آ گیا، چوتھائی اس کا ہو گیا. اسی کے ہاتھ میں 20واں حصہ آ گیا، وہ 20واں حصہ اس کا ہو گیا. اور جس کے ہاتھ میں وہ خالی تیر آ گیا وہ مارا گیا بیچارہ، اس کے پاس اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ تھا استقسام بالازلام، کہ ازلام کے ذریعے، تیروں کے ذریعے وہ تقسیم کرتے تھے. اور بعض اوقات ازلام کو وہ ویسے بھی فال نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے. کوئی فاصلہ کرنا ہے نا، جیسے ہمارا استخارہ ہوتا ہے، استخارہ مسنونہ، وہ تو ایک دعا ہوتی ہے استخارہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ جس میں خیر ہو وہ مقدر ہو جائے. لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر ایک فیصلہ کرنا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، تو ایک تیر پر لکھ دیا کروں، ایک پر لکھ دیا نہ کروں، اور بہت سارے تیروں کے ساتھ اس کو ملا کے ڈال دیا تھیلے میں اور اس کو نکالا. اگر کروں والا آ گیا تو کریں گے، اور اگر نہ کروں والا آئے گا تو نہ کریں گے. یہ بھی فضول کی ایک فال نکالنے کی صورت تھی، تو وہ بھی رجس ہے. ارے بھائی تمہارے تقدیر کا فیصلہ تمہارے تیر کریں گے، کہ وہ تیر سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے شرک کی قسم. تو اس واسطے اس کو بھی فرمایا کہ رجس ہے یہ. فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے پرہیز کرو. لعلکم تفلحون، شاید کیونکہ تاکہ تمہیں اس کی فلاح حاصل.